برابر کی شریک ہوں۔ اگر ہنر ایک گاڑی ہے تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے 19 مختلف کھیلوں میں ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے، جس میں پی ایس ایل کے ماڈل پر ایک خصوصی ہاکی لیگ کا کمال بھی شامل ہے۔ اگلا جہانگیر خان، اگلا ارشد ندیم یا اگلا اولمپک چیمپئن شاید کسی شہر یا گاؤں میں موجود ہے جہاں ابھی تک ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ پروگرام اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام صرف افلاحی اخراجات نہیں، یہ ہماری حکومت کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کا معمار سمجھتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک فارورڈ لوکنگ اور جامع تجارتی پالیسی ہماری معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم جزو ہے۔ ہمارا بنیادی عزم واضح ہے، پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت کی بجائے برآمدات کے بل بوتے پر آگے بڑھنے والی معیشت بنانا ہے۔ ہماری معاشی بقا کا راستہ عالمی منڈے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ جناب اسپیکر، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی گئی، تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے۔ یا میں کہتا چلوں کہ ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% پہ چلا گیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے درمیان یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکسپورٹر پہ جو ریٹ ہے وہ 4.5% پہ ہی رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، 25-30 نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے پہلے ہی سال میں حکومت نے ٹیرف کو معقول بنانے کا کام شروع کیا اور 7,500 ٹیرف لائنز پر ٹیرف میں کمی کی، خصوصاً خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز پر، تاکہ صنعتوں کو پیداواری لاگت کم ہو۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں مشینری کی درآمد میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ان اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہراگ ہے۔ گزشتہ 1 سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی۔ ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مزید برآں آئی پی پی سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے۔ اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹیو منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا۔
یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا۔ آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکنزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا۔ جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے۔ مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا۔ پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنی طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹس میں دوبارہ بات چیت کی اور سال 2026 کے لیے 35 LNG کارگوز کی کمی پر اتفاق کیا۔ اس ایک فیصلے کی بدولت ہمیں تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں صارفین کے گیس کے بل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، ایران امریکہ جنگ کے پیش نظر ہم نے مقامی گیس کی پیداوار بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ مارچ 2026 کے بعد ہماری تیل کی تلاش کی کمپنیوں نے قومی نظام میں تقریباً 100 MCC/FD اضافی گیس شامل کی، جس نے بجلی کی پیداوار میں شارٹیج کو نمایاں طور پہ کم کیا۔ ہم نے کھاد کی پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیا۔ ملک کے 10 کھاد کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اسی طرح LNG پر کام کرنے والے پلانٹس کے لیے بھی گیس مختص کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے تیل اور گیس کے دریافت کے درمیان بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان نے 20 سال بعد آف شور لائسنسی کے 24 بلاکس قومی اور بین الاقوامی ENP کمپنی کو الاٹ کیے ہیں۔ یہ پاکستان کی آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ برادر ملک ترکیہ کی قومی تیل کمپنی TPAO نے پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہمارے آف شور سیکٹر میں قدم رکھا ہے۔ مالی سال 25-26 کے دوران ENP شعبے میں سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ اس عرصے میں 17 نئی تیل اور گیس کی دریافتیں ہوئیں، جن سے مقامی پیداواری استعداد میں 108 MMCFD گیس اور تقریباً 16,000 بیرل یومیہ تیل کا اضافہ ہوا، جبکہ پروڈکشن میں اضافہ کے ذریعے مزید 229 MMCFD گیس اور 13,000 بیرل تیل قومی نظام میں شامل ہوا۔ جناب اسپیکر، معدنیات کے شعبے میں ہمارا فلیگ شپ منصوبہ ریکوڈیک اس سال فائنینسنگ اور امپلیمنٹیشن کے کئی اہم سنگ میل عبور کر چکا ہے۔ ہم اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔